دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے لگ بھگ 100 دن پہلے رشیا اور یوکرین کے بیچ شروع ہونے والی جنگ نے ہماری دنیا کو الگ الگ طرح سے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے۔ خاص طور سے اگر بات کریں گیہوں کی تو یورپ کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کے کئی الگ الگ دیش بھی اسی جنگ کی وجہ سے بڑی گیہوں کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایون کچھ دیش تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اب سوکھا پڑنے کا ڈر بھی ستانے لگا ہے۔ اور دوستو ان دیشوں میں سے جو دیش سب سے زیادہ پریشان ہیں ان دیشوں کی لسٹ میں ترکی کا نام بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ترکی کے حالات تو پہلے سے ہی بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ نہ صرف ان کی کرنسی یعنی لیرا اپنے ریکارڈ استر پر گر چکی ہے، بلکہ انفلیشن یعنی مہنگائی کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ترکی میں مہنگائی بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو برباد کر رہی ہے، جس کا سیدھے طور پر اثر ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کی پاپولیرٹی پر بھی پڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ترکی میں اگلے ہی سال 2023 میں الیکشن بھی ہونے ہیں۔ دوستو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہونے سے پہلے ترکی بڑے آرام کے ساتھ اپنا سارا اناج، خاص طور سے گیہوں اور فیول جیسی چیزیں رشیا اور یوکرین سے ہی خرید لیا کرتا تھا، مگر اس جنگ کے ہونے کی وجہ سے اب ترکی کے اوپر مہنگائی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اور بھی خطرہ منڈرانے لگا تھا، اور وہ خطرہ تھا گیہوں کی کمی کا۔ گیہوں کی کمی ترکی میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ایکسپرٹس یہ بھی دعویٰ کرنے لگے تھے کہ کچھ وقت کے بعد ہی ترکی میں زیادہ تر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج بھی نہیں بچے گا، جس کی وجہ سے ایسے خطرناک حالات سے نپٹنے کے لیے اب ترکی نے اتہاس میں پہلی بار بھارت کے ساتھ گیہوں کا ویاپار شروع کیا، اور پہلی بار میں ہی 50,000 ٹن سے بھی زیادہ گیہوں کا سودا ہوا۔ سودے کے مطابق انڈیا کی طرف سے پانی والے جہازوں کے ذریعے سے ترکی کو اس کا یہ گیہوں بھیج دیا گیا، مگر دوستو پریشانی اس وقت شروع ہوئی کہ جب ترکی نے اچانک سے بھارت سے ترکی پہنچنے والے گیہوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اس گیہوں میں بہت ساری بیماری لگی ہوئی ہیں، بلکہ ایک خاص قسم کے وائرس ہونے کا بھی ذکر کیا، اور یہ کہہ کر بھارت کے گیہوں کو نہ صرف پوری طرح سے ریجیکٹ کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو گیہوں وہاں پہنچا تھا سارا کا سارا اسی شپ کے ذریعے سے انڈیا واپس پہنچا دیا، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ترکی سے واپس بھیجا ہوا وہ سارا اناج اسی مہینے کی 15 تاریخ تک ہمارے دیش واپس آ سکتا ہے۔ فی الحال دوستو جب سے ترکی نے ہمارے دیش بھارت کے گیہوں کو ریجیکٹ کیا ہے، تب سے لگاتار سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت سارے انڈین جرنلسٹ اور ایکسپرٹس کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ترکی نے ہمارے گیہوں کو کسی بیماری کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ اس وقت ترکی حد سے زیادہ بری حالت کا سامنا کر رہا ہے، کرنسی حد سے زیادہ گر چکی ہے اور اکانومی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے، اس لیے اس وقت ترکی کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ اس کے پاس اس گیہوں کا پیمنٹ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے تھے، اور اب اس نے یہ بہانہ ڈھونڈ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے۔ جبکہ کچھ انڈین جرنلسٹ اور ایکسپرٹس کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کی طرف سے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات تو پوری طرح سے کرسٹل کلیئر ہے کہ ترکی کا جھکاؤ ہمیشہ سے پاکستان کی طرف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے میٹر پر بھی ترکی ہمیشہ سے ہی انڈیا کو انٹرنیشنل لیول پر کرٹیسائز کرتا آیا ہے، تو کہیں نہ کہیں ترکی نے اس پورے معاملے کی مدد سے انڈیا کی چھوی یعنی انڈیا کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر دوستو دوسری طرف ترکی کے سوشل میڈیا یوزرز کی طرف سے بھی ان سارے سوالوں کے جواب لگاتار دیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق ترکی کے اوپر لگائے جا رہے اس طرح کے سارے الزام غلط ہیں۔ ان کے مطابق ترکی نے یہ فیصلہ اپنی ہی طرف سے کوئی جلد بازی میں نہیں لیا ہے، بلکہ اس ٹیسٹ کے بعد لیا ہے کہ جو ایک بڑی سنستھا کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اس میں ہی یہ ثابت ہوا تھا کہ انڈیا کے گیہوں کے اندر وائرس موجود ہے جو ہمارے سٹیزنز کے لیے حد سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ انڈین گیہوں کا پریکشن کرنے والی سنستھا کا نام S&P گلوبل کوموڈیٹی انسائٹس بتایا جا رہا ہے۔ دراصل یہ سنستھا UK کی سنستھا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ترکی کے یوزرز کی طرف سے یہ بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ آخر ایسے حالات میں کہ جب ترکی اتہاس کے سب سے برے حالات کا سامنا کر رہا ہے، مہنگائی آسمان پر پہنچ چکی ہے، اناج کی کمی بھی حد سے زیادہ ہو چکی ہے، ایون انہی ساری پریشانیوں کی وجہ سے ہی ترکی نے انڈیا کے ساتھ گیہوں کے ویاپار پر مہر لگائی تھی، تو آخر اب اتنے زیادہ برے حالات میں کہ جب اس کو اتنی زیادہ اناج کی ضرورت ہے وہ ایسا کیوں کرے گا؟ فی الحال دوستو اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے ہم کو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا سچ میں انڈین گیہوں میں کوئی وائرس تھا یا پھر یہ صرف اور صرف ترکی کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔